بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ میں ہوں اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرنٹ افیئر ود اقبال۔ آج ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کے جلسہ پشاور کی، جس میں انہوں نے بہت ہی تفصیل سے دلیل کے ساتھ آئی ایس پی آر کے اس بیان کا جواب دیا ہے، جس میں آئی ایس پی آر نے عمران صاحب کی تقریر جو انہوں نے کی تھی، جس میں انہوں نے آرمی چیف کے تقرر کے لیے ایک فارمولہ پہ بات کی تھی کہ ان کا تقرر میرٹ پہ ہونا چاہیے، تو جس پہ بڑے شور مچا اور مختلف انداز میں اس پہ کرٹیسائز کیا جن لوگوں نے کرنا تھا، جن کا یہ کام انہوں نے، اور جو شرارتی ٹولہ ہے انہوں نے اسے اپنے طور پہ پیش کیا۔ اب کہ عمران خان جو ہے ملک میں بغاوت کروانا چاہتے ہیں اور ان کا جو نظریہ فوج کے متعلق وہ باغیانہ ہے، اس قسم کی انہوں نے گفتگو کی، جو کہ بالکل غلط بات تھی۔ اتنا بڑا ادارہ، ان کو ہر چیز کا ان کو ادراک ہے، انہیں یہ بھی علم ہے کہ یہ جو امپورٹڈ ٹولہ ہے جو کسی خاص گروہ کی مدد سے پاکستان پہ مسلط ہے، ان کی سوچ کیا ہے، عمران خان کی سوچ کیا ہے۔ بہرحال تو سارے ملک میں آج یہ سارا موضوع جو تھا آئی ایس پی آر کا یہ ڈسکس ہوتا رہا، تو بڑے دکھ کی بات تھی کہ اتنا ہمارا عظیم ادارہ، اور وہ بھی اس سارے سلسلے میں اب ایک جز ہے، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، عمران خان صاحب نے وہ ساری بات کا جو جواب ہے وہ دیا ہے کہ میرا پاکستان ہے اور فوج بھی میری ہے۔ میں نے تو صرف جو طریقہ کار ہے اس پہ بات چیت کی تھی کہ کیا پاکستان کے اتنے برے حالات ہیں کہ جو چور ہیں، نواز شریف مفرور مجرم، جھوٹا ڈکیت، ملک کو لوٹ کے کھانے والوں کا سرگنا، زرداری اور ان کی پارٹیاں، کیا پاکستان میں اتنے برے وقت ہیں کہ آرمی چیف جتنا بہترین شاندار عہدہ پاکستان کا سپہ سالار، تو ان کی تقرری جو ہے وہ اب ان کی مشاورت سے ہوگی اور وہ کریں گے، تو یہ سارا یہ ایشو تھا، تو اس چیز کو تو مانا نہیں جائے گا۔ پاکستان میں وہ ایک الگ سے جو جنگ شروع ہونے والی ہو جائے گی اس بات سے کہ جی اس قسم کے چور جو ہے نا، اب وہ ہماری اعلیٰ عدلیہ اور ہماری سپہ سالار، ان کے سارے معاملات وہ ان کی مشاورت سے ہوں گے، تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان ایک خوددار غیرت مند ملک ہے، بہترین عوام ہے ہماری، تو ان ساری چیزوں کو جو اب وہ معاملات تو رہے نہیں جو آج سے 40 سال پہلے تھے اور 50 سال پہلے تھے، کہ جو بنگلہ دیش ہم سے سیپریٹ کر دیا گیا، ان کے جو معاملات تھے ان کو بھی ہم نے اسی انداز میں ریگریٹ کیا تھا۔ وہ محب وطن تھا شیخ مجیب الرحمن، پاکستان بننے میں جو ان لوگوں کا کردار تھا، وہ قائد اعظم کی جو یوتھ ونگ تھی، لیڈرشپ تھی، پولیٹیکل سیاسی جماعتوں کے جیسے ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ ونگ، اس کا وہ پریزیڈنٹ تھا اور اس کی بڑی خدمات رہی ہیں۔ تو جب آپ ایک شخص کو جس کی عوام میں پذیرائی ہو اور وہ ایک ٹھیک ٹھاک طاقتور طبقہ ہو اور وہ زیادہ ہوں تعداد میں اور ان کی قربانیاں بھی زیادہ ہوں، تو جب ان میں آپ تفریق پیدا کر دیں گے اور منارٹی کو میجورٹی پہ جو ہے وہ آپ فوقیت دیں گے اور جن کا حق بھی نہیں بنتا انہیں وہ مسلط کر دیں گے، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ دیوار کو جب آپ دیوار میں کسی آدمی کو لگا دیں گے تو پھر وہ حالات اسی طرح سے ہوتے ہیں، تو جیسا نہیں ہونے چاہیے۔ تو عمران خان صاحب نے دو ٹوک جو ہے وہ اس بات کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر یہ جو ان کا آرمی کا سسٹم ہے وہ جانتے ہیں، انہوں نے وہ سارے جلسے میں ہر ایک وہ چیز پیش کی جو وہ کر سکتے تھے، اس میں انہوں نے A to Z یہ نواز لیگ اور وہ جو مولانا فضل الرحمان ہے اس کی تقاریر دکھائیں، ان کا موقف سنوایا۔ یہ ہوتے ہیں ثبوت جن کی بنیاد پر آپ ملکوں کی پالیسیاں جو ہیں نا وہ بھی مرتب کرتے ہیں۔ جب آپ کو لیڈرشپ جو ہے کسی بھی جو ہمارے ملک میں جو بھی کتنی ہیں کہ سیاسی پارٹیاں، ان کی جو امیج ہے، ان کا جو کیلیبر ہے، ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو کردار ہے،
وہ ہر آدمی کے علم میں ہے کہ کتنے کے پاکستان کے محب وطن ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے تو سیدھا سیدھا آرمی کے کو لیڈرشپ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اگر آپ ہم سے الجھیں گے تو امریکن جسے جیسے نکالے گئے ہیں وہ افغانستان سے، ان سے برا حال کیا جائے گا۔ تو ایسے آدمیوں کو تو اسی وقت کیا کہتے ہیں پجامہ کو ٹھاپ دینا چاہیے تھا سی۔ تو فوج سے بڑھ کے ہمارے ملک میں قربانیاں کسی نے نہیں دی، سویلین اپنی جگہ ان کی قربانیاں ہیں، لیکن کس قدر خوبصورت نوجوان شہید ہوئے ہمارے پاکستان کی فوج کے جوان اپنے ملک کے لیے، اپنی ماں کے لیے، دھرتی کے لیے۔ تو ان کا تو کردار جو ہے وہ تو ایک گولڈن سمبل ہے، وہ ایک ایسی روشنی ہے کہ اس کو تو انشاءاللہ کوئی بھی نہیں بجھا سکتا۔ ہمارے دلوں میں ہمارا وہ آنکھوں کا سرور ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ فوج کے خلاف تو ایک بات کوئی بھی کہے گا وہ برداشت نہیں ہوگی، لیکن رنج یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کھلا کیوں چھوڑا گیا ہے۔ بڑی بہترین فوج ہے، زبردست ہماری انٹیلیجنس ہے، ہمارے پاس بہترین لوگ ہیں، فقط ٹارگٹ کی ضرورت ہے، مشن ہونا چاہیے۔ کوئی باغیرت قومیں ہیں، ان میں ایسے لپاڑیوں کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ یہ سیدھا سیدھا ملک کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہمارے ملک کے سارے پیسے چوری کر کے لے گئے ہیں، ہمارے بچوں کا لباس جو ہے وہ مختصر ہو گیا، بیویاں بندے سب بھوک کے قریب قریب پہنچ چکے ہیں۔ ہمارا ملک کس قدر تیزی سے گروتھ کر رہا تھا، بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، چوروں نے۔ زرداری ہے سارے، ان کو کتنا پیسہ چاہیے، ہر چیز یہ لوٹ کے لے گئے ہیں۔ تو بات وہیں آ جاتی ہے۔ عمران خان نے ایک سسٹم پہ بات کی تھی، اس کو بھی پتہ ہے کہ ہماری فوج کا ایک طریقہ کار ہے، کور کمانڈرز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر ان کی ایک رائے بنتی ہے، سینیارٹی ہے، کئی دہائیوں پہ ان کی سروسز میں ان کا ریکارڈ ہوتا ہے، ان کی محنت ہوتی ہے، ان کا کردار ہوتا ہے، ان کی کمانڈ جو وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں کمانڈ کرنے کی، تب کہیں جا کے وہ یہ آخر میں 3-4 افراد پہنچتے ہیں اس سٹیج پہ کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ صلاحیت عطا کی ہوتی ہیں، تو پھر جس نے بننا ہوتا ہے پھر وہ بنتا ہے۔ لیکن عمران خان کا جو ایک موقف ہے اس کو بھی اگر آپ سوچیں بنسبت یہ کہ اس کے ساتھ آپ کا کوئی اختلاف رائے ہے یا کوئی اور دوسرے ایشوز جو اسے شکایت ہے، وہ حق جانب بھی ہیں کہ مل ملا کے جو ہے وہ پاکستان پہ یہ چور لاد دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کی اکنامی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، شرابوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے، حالات قابو میں نہیں آ رہے ہیں، اور ایک نیا سانڈ اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کئی کٹے کھول دیے گئے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو عمران خان نے ایک صحیح بات کی تھی کہ بالکل میرٹ پہ آدمی آنے چاہیے، میرٹ پہ ہر آفس میں ہر جگہ میرٹ۔ جب ہم اس صورتحال کو سمجھ لیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے ترقی کے راستے کھلے ہیں۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر ہمارا وقار ہوگا، ہماری بات سنی جائے گی، ہماری بات کو مانا جائے گا۔ تو وہ جو طریقہ کار آرمی کا ہے وہ تو بڑا زبردست ہے، ایک ڈسپلن ہے کہ وہ سسٹم چلتا رہتا ہے۔ تو لیکن اینڈ پہ آگے جو یہ ان کو انتخاب کرنے کا جو حق ہے جی وہ وزیر اعظم کا ہے، استحقاق، تو وہ اس پہ بات چیت ہونی چاہیے۔ آرمی کا نظام ہے وہ اپنے حساب سے چلتے رہیں، وہ خود اپنا آرمی چیف جو ہے وہ ایک سسٹم کے تحت جو ہے جو بنتا ہے سینئر آدمی اپنی اس ساری کوشش سے، جو اس کی خدمات ہیں، جو اس کے پاس تجربہ ہے، قربانیاں ہیں، سب کچھ ان کے پاس اتنا علم ہے، تو وہی آدمی آ جائے آگے، کوئی بنے۔ اس میں ایک تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ جناب فلانا نہیں بن سکتا، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جناب ہم اس کو آرمی چیف بنائیں گے جو ہماری بات مانے گا۔ تو ایسا تو میرا خیال ہے ہماری فوج کا سسٹم ہے وہ نہیں ہے، تو جس کو مرضی لے کر آ جائیں۔ پر پرانے تجربات تو یہی بتاتے ہیں کہ جو ان لوگوں نے ان پہ تجربے کیے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کی بات لے لیں، یہ لے کر آئے تھے کہ جناب علی وہ جونیئر کو سینئر بنا دیا تھا جی، اب وہ ہمارے لیے سارے کام کریں گے، ایسا تو نہیں ہوا۔ بلکہ فوج کا ایک الگ سسٹم ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اب لیڈرز کو بھی اور پاکستانی عوام کو الحمدللہ پتہ ہے۔ تو پرویز مشرف صاحب نے ان کو سب کو سیدھا کر دیا تھا، سارے چمار چمور گھیر گھار کے انہوں نے جو کرپٹ ٹولا تھا وہ سب اندر کر دیا تھا، لیکن وہ بھی ایک عالمی جو سازش ہے اس کا شکار ہوئے، امریکنز کی بات ماننی پڑی، این آر او دینا پڑا کہ سارے ڈاکو پھر دوبارہ پہ مسلط ہوئے۔ تو اس طریقے سے ان سے بیشتر بھی ایسے ہی معاملات کچھ ہوئے ہیں، تو یہ ان پہ بات ہو سکتی ہے۔
اور وہ بھی تبھی ہوگی جب آرمی کو آپ اس قدر مستحکم کریں گے اس ادارے کو، وہ بالکل بااختیار ہو، وہ مانی نہ کسی کی بات تو وہ مانی نہیں جائے گی۔ جب آپ نے کہیں کمپرومائزڈ ہونا ہے تو کسی کو آپ نے وعدے وعید کرنے ہیں، تو وہ چاہے 6 مہینے کے بعد وہ ہو ان کا وعدہ عہد وفا کا یا کچھ، جب وہ نہیں ہوں گے تو ان کے لیے پھر مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ نواز شریف کا ٹوٹل دور ایسا ہے، اور اس کے بعد میں جو کچھ اس کے نواز شریف کے کرپٹ ٹبر نے جو کچھ فوج کے بارے میں اور عدلیہ کے بارے میں عملاً اور اپنے زبانی طور پہ جو کچھ بکواس کی ہے، تو وہ بھی تو کوئی قابل ستائش نہیں ہے، کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو یہ تو بہت ہی یعنی ان کو کھلی چھوٹ دینے والی بات ہے۔ ان کی زبانیں آج تک لمبی بکواس کرتی ہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو ہم اس قسم کی معاملات سے، حالات سے ہمارے جیسے جو بندے ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں کہ کہاں کمپرومائزڈ ہے، کہ ہمارے ملک کی سیاست، ہمارا ڈیفنس، ہمارے معاشیات، ہمارا سب کچھ ہی جو ہے وہ اور ان کے ساتھ کمپرومائزڈ ہے۔ تو ہمارے ملک کی آزادی کہاں چلی گئی؟ ہمارا اپنا ایک تشخص ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ تو یہ ساری وہ چیزیں جن پہ ہم بات کرتے ہیں، اور ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم کیوں نہ بات کریں، کس سے بات کریں۔ پاکستان ہمارا ہے، فوج ہماری، ادارے ہمارے ہیں، تو ہم سب ایک فیملی کی طرح سے ہیں نا۔ کسی کو کوئی شکایت ہوتی ہے وہ دوسرے سے بات کرتا ہے، لیکن میں اس بات کو مانتا ہوں، سمجھتا بھی ہوں، اور دوستوں سے ریکویسٹ بھی ہوگی کہ حالات کو فہم و تفہیم سے کریں، لیکن چوروں کے ساتھ تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن پاکستان میں بسنے والے اور اداروں کے سارے سربراہ تو چور نہیں ہیں۔ جو لوگ اس سسٹم میں ترقی کر رہے ہیں، سارے لوگ جو بالکل ملک کے ساتھ مخلص ہیں، تو ان کے ساتھ تو پھر سارے معاملات کو آپ کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے۔ میں عمران خان صاحب سے مخاطب ہوں، تو وہاں ان کے ساتھ مل کے ہی سارے معاملات ہوں گے۔ تنہا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تنہا تو پھر انسان تنہا ہے، طاقت بھی ہو، سب کچھ ہو، تو وہ کامیابی تو نہیں ہوگی۔ سارے ادارے مل کے آپ سے بات چیت کریں، آپ ان سے بات چیت کریں۔ میرا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ جو ٹبر ہے چوروں کا، شرارتی ٹولہ، وہ ان سے بات چیت کی جائے۔ ان میں سے تو کوئی ایسا ایک بھی فرد ایسا نہیں ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ ملک میں حالات نارمل ہوں۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ملک افراتفری کا شکار رہے، کیونکہ ان میں ان کا فائدہ ہے، ان کے پاس مزید گڑبڑ کرنے کے لیے وقت ہے۔ جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جو غیر ملکیوں سے وعدے وہ کر کے پاکستان میں مسلط ہوئے ہیں، ان کے بھی اور بہت سارے گول ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ پاکستانی فوج ہے، کہ جو وہ ان کو اس کام پہ کرنے نہیں دے گی جس کام کے لیے وہ آئے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے یہ مصائب کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا جو ہے یہ درست ہو جائے گا۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اس نے ہونا نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑا صبر و تحمل ہے، یہ لازمی ہے۔ دوسری، عمران صاحب کی جو فائنل کال انہوں نے دی ہے کہ جی اور پورے عوام ان کے ساتھ ہے، تو اگر کہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے یا واقعی ان کا موقف جو وہ کہتے ہیں کہ مجھے دیوار کے ساتھ لگایا، تو پھر خطرناک معاملے ہوں گے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ادارے ہیں انہیں سوچنا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی پارٹی ہے، ان کا موقف ہے، تو اس کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور ان کا جو حق بنتا ہے اگر وہ جیت کے آتے ہیں تو انہیں حکومت ملنی چاہیے۔ تو یہ شرارتی ٹولہ اور دوسرا جو ان کا گروہ ہے شیطانوں کا، جو منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور ان کی جو سربراہی ہے مختلف چھوٹے چھوٹے چوروں کے سپرد ہے۔ خواجہ آصف کو دیکھ لیں، وزیر دفاع کیا بکواس کر رہا ہے، اس کا کردار دیکھیں۔ وہاں دبئی میں ملازم ہو، 2 نمبری ملازم ہے، اور اس کے بعد میں امریکہ میں جا کچھ بکواس کرتا ہے۔ یہاں کہہ رہا ہے جناب پاکستان کی جو معیشت ہے وہ وینٹیلیٹر پہ لگی ہوئی ہے۔ اور لعنتی کردار، معیشت اس پہ وینٹیلیٹر پہ ہوگا تمہارا ٹبر چوروں کا جنہوں نے مال کھانا ان سے۔ پاکستان الحمدللہ بہترین ملک ہے ہمارا، ہم اپنے طور پہ ہر کام کر رہے ہیں، چونکہ تمہاری مجبوری ہے، تم نے یہ لفظ کہنے ہیں۔ دوسرا، عدالتوں کا کردار آپ دیکھ لیں، عدالتوں میں بھی صف بندی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کوئی ادارہ اب ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ کارروائی نہیں ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو فوج کے سامنے کھڑا کر دیا جائے۔ تو آپ یہ سوچ لیں کہ
آج یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پکڑا اور اس کے ٹرائل کیا اور اس کے بعد میں وہ راتوں رات کو سزائے موت دے دی اور ہیلی کاپٹر میں جا کے چھوڑ گئے جائے. اس سے کس قدر آج تک ہم اس سانے سے باہر نہیں آ سکے ہیں. آج تک وہ سنیما بھٹو ہر گھر میں انہوں نے زندہ کر کے بٹھایا ہوا ہے. میرا خیال ہے شاید بھٹو صاحب اب سو گئے ہیں اور ان کو سو ہی جانا چاہیے تھا جو کچھ ان کی پارٹی کے ساتھ اب ہو رہا ہے. تو یہ وہ سارے حالات ہیں. اگر عمران خان کے ساتھ بھی یہی کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ذوالفقار علی بھٹو بھی نہیں ہے اور وہ وقت بھی نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، نہ اب وہ عدلیہ ہے اور نہ اس قسم کے وہ فوج کے حالات ہیں. ہر جگہ جو ہے وہ بات کو سمجھا جا رہا ہے، لیکن بعض شرارتی لوگ اپنے اس مشن میں پوری طرح دن رات مگن ہیں اپنے ان آقاؤں کے لیے جن سے انہوں نے وعدہ کیا ہے، جن کا وہ مال لیا ہے، جن کے سارے ان کے ساتھ وہ اس کی مدد سے یہ وارد ہوئے ہیں. تو وہ سارا ان کے لیے جو ان کے پاس ایک ایجنڈا ہے وہ تو اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ بھی ہر حال میں عمران خان کو یا ڈسکوالیفائی کروائیں، پارٹی بندی لگ جائے. اس میں وہ سارے وہ چھو منتر کردار ہے الیکشن کمیشن کا، وہ ان کا پیٹ بندہ ہے، ان کے لیے وہ کام کرتا ہے. تو دوسرے اور بھی بہت سارے اداروں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو یہ سارے وہ راستے اگر ان پہ چلا گیا، انہیں اڈاپٹ کیا گیا تو ملک جو ہے نا وہ پہلے اس حال میں ہم لوگ ہیں. تو دوسرا جو ہے نا پھر وہ حالات ہوں گے، سنبھالا نہیں جائے گا. جبکہ عالمی ادارے جو ہیں، مالیاتی ادارے، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان جو ہے نا وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، سری لنکا بنتا جا رہا ہے. تو ہم انشاءاللہ پاکستان کو سری لنکا بننے نہیں دیں گے. پاکستان دنیا میں انشاءاللہ حکمرانی کے لیے ہے، حکمرانی کرے گا، لیکن ان لوگوں سے بچنا ہوگا. اور عمران خان صاحب کو بھی جو اپنا رویہ ہے، مثلا آج انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اس میں ان کا بڑا پازیٹیو پیغام ہے اداروں کے لیے. تو جہاں کہیں تھوڑی سی غصہ ہے، اپنے بہن بھائیوں میں غصہ ہوتا ہے، ہم ایک خاندان ہے تو اس پہ ٹھنڈا جو ہے اپنا لہجہ رکھنا چاہیے. آپ کی بڑی پارٹی ہے، آپ ایک بڑے لیڈر ہیں، آپ کا کہا ہوا سنا جاتا ہے. تو بس تھوڑی سی جو ہے وہ برداشت ہے. پاکستان میں اللہ کرے کہ جب آپ الیکشن جیت کے آئیں گے، آپ کے پاس طاقت ہوگی تو قانون میں آپ جو مرضی ترمیم کریں، پاکستان کی جو بہتری ہوگی وہ آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی. جہاں تک ہماری پاکستانی آرمی کا تعلق ہے، دنیا کی بہترین فوج ہے. ہم نے ان کا اب جو ہے وہ کہیں ہم نے ان کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن نہیں کرنا. ان کا کردار، ان کا تشخص، ہر چیز جو ہے وہ اس کو پورے طریقے سے ہم نے انشاءاللہ تعالی ان کی شان کے مطابق بنانی ہے. ان کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کے ہیں، فوج ہماری ہے، ہم پاکستان کے ہیں. ہمارا جو کردار ہے اور پاکستانی فوج کا کردار ہے، ہماری ایک ہی سمت ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری جو ملک کی جو ترقی ہے، ہمارے ملک کی سالمیت ہے، ہم اس پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی اپنے ملک کے لیے ہر حال میں ہر قربانی دیں گے جس سے ہمارا ملک دنیا میں ترقی کرے. ہماری فوج ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری فوج ہے. اب تک کے لیے اتنا. اپنا خیال رکھیے، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.